ادیان سے ممتاز اور ممیز کرتی ہے. اسلام میں قانون کا بول بالا ہے, اسلام میں اصول اور ضابطے کا بول بالا ہے, اسلام میں عقیدت ہو اپنی جگہ, لیکن سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ قانون ہے مصطفیٰ کا. جب جیسے جیسے انہوں نے کہا یہ خان پٹھان کب سے اللہ کا ولی بن گیا, اللہ نے وہ عزتیں دے دی اس پٹھان کو کہ ہندوستان کی 1000 خانقاہیں ایک طرف اور اکیلے خانقاہ رضویہ ایک طرف, لاکھوں پیر ایک طرف, اکیلے تاج الشریعہ ایک طرف, تاکہ ساری دنیا جان لے تاکہ سارے لوگ جان جائیں کہ کام صرف چہرہ کی وجہ سے عزت نہیں ملتی ہے. جو کام کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے, جو مذہب کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. آج مدینہ پاک میں آپ جائیں اور کھڑے ہو کر روضہ رسول کی طرف سلام پیش کریں, دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے, یہ رضا خانی ہے. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت عشق کی پہچان کا نام ہے کہ مدینہ پاک میں سلام پڑھو تو بریلوی ہے, عید میلاد النبی کا جشن نکالو تو بریلوی ہے, فاتحہ کرو تو بریلوی ہے, شب برات میں جاگ کر قرآن خوانی کر کے حلوہ روٹی بنا کے فاتحہ کرو, لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے. خانقاہیں ہزاروں ہیں ہندوستان میں جن کا دعویٰ ہے کہ میں فلاں خاندان سے پیدا ہوا ہوں, میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں, لیکن معلوم ہے کیوں اب سارا ریلیشن اہل سنت کا چلا گیا اعلیٰ حضرت کی طرف کہ سلام پڑھیں تو بریلوی ہے, غوث اعظم کے روزے پہ جائیں تو بریلوی ہے, غریب نواز کے آستانے پہ جائیں تو بریلوی ہے. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کی طرف مسلک اہل سنت کو منسوب ساری دنیا کرتی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک اہل سنت ہے. اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی عزت کے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حق پہ قائم رہنے کی دلیل مل جائے, اتنی بڑی پہچان کیسے عزت کیسے ملی؟ خان پٹھان دین کا کام کرے گا تو اللہ عزت دوسرے کا چہرہ دیکھ کے دے گا کیا؟ نہیں, جو اکھلی میں سر رکھ کے ملامت سن کر کے گالی گلوچ سن کر کے لوگوں کے گالی گلوچ بھرے ہوئے خطوط کو دیکھ کر کے جو اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے اپنے گھر میں عالم بن کر اپنے گھر میں بیٹھ کر منظر اسلام قائم کر کے رضا جامع مسجد قائم کر کے اور منظر اسلام قائم کر کے اپنے پیسے سے کتابوں کو چھپوا کر کے اپنے پیسے سے غریب اور مسکینوں کی خدمت کر کے صدر الشریعہ پیدا کر کے صدر الافاضل پیدا کر کے عید الاسلام پیدا کر کے برہانی ملت پیدا کر کے ملک العلماء پیدا کر کے شہر اہل سنت پیدا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ساری جائیداد کی آمدنی سے مذہب اسلام اور سنیت کا کام کرے تو خدا کی رحمتیں ایسے جھوم کے اٹھے گی کہ احمد رضا تم نے اپنی ساری زندگی اسلام اور سنیت کی خدمت میں تم نے سمرپت کیا, اب تمہیں ہمیں گمنام نہیں چھوڑیں گے, اب تمہیں ہم گمنام نہیں چھوڑیں گے. بریلی سے اٹھایا ہے اللہ نے اور پورے عالم اسلام پہ سورج سے زیادہ چمکیلا ان کو بنایا ہے تاکہ دنیا جان جائے چہرہ دیکھ کر عزت نہیں ملتی ہے, کام دیکھ کر اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے. عزت اس کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے. آج سے 150 سال پہلے انگریز بھاگتے بھاگتے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے چند داڑھی والوں کو خریدا, ضمیر فروش مولوی کو ان سے لکھوایا کہ لکھو عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے, لکھو کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے, لکھو کہ حضور مکھی تک نہ بھگا سکے, لکھو کہ مصطفیٰ سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کو ہے, لکھو کہ نبی کا علم جانور چوپائے کی طرح ہے. ان لوگوں سے لکھوایا, چند سکے کی خاطر مولوی نے لکھا. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان بھر میں دھیرے دھیرے یہ بدعقیدگی پھیلنے لگی, مگر اس کا ٹینا کس نے تھاما؟ اس محروس عقیدے کے سیلاب کو کس نے روکا؟ مفتی نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا اٹھا, وہ 19-20 سالہ نوجوان, نہ دیکھا کہ ہمارا ساتھ کون دے گا, نہ دیکھا کہ آگے مجھ کو گالی دینے والے کتنے پیدا ہوں گے, کچھ نہ دیکھا. احادیث اور قرآن کے حوالے سے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر اسلام پہ ہونے والے سارے حملوں کا دفاع کیا اور ان گستاخان رسول کا چہرہ بے نقاب کیا, حضور کی عزت و عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا, عشق رسالت کی حفاظت کی, ناموس تحفظ رسالت کی تحریک چھیڑ دی اعلیٰ حضرت نے. جب دنیا کے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا میں مرید ہوں پھلواری سے میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا, میں مرید ہوں گلبرگہ سے میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا, میں مرید ہوں براؤں سے ایمان بچاتا ہے احمد رضا, یک زبان ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا میرا پیر کوئی بھی ہو احمد رضا سنیوں کا پیر ہے, احمد رضا سنیوں کا امام ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں غریب نواز کا احسان ہندوستان میں قیامت تک رہے گا, جس نے 90 لاکھ کو ایمان دیا, اور قیامت تک یہ احسان احمد رضا خان کا بھی رہے
رہے گا جس نے کروڑوں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر ہونے سے بچایا ہے، بے ایمان ہونے سے بچایا ہے۔ اگر ہندوستان میں آج عید میلاد النبی کا جشن ہے، احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، آج یہ جلسہ ہے، عید الجلسہ ہے، دستار بندی ہے، تو احسان اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ہے، یہ احسان اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ اس لیے ورنہ وہ ڈھونگی باباؤں اور صاحب کہا ہے کہ بے نمازی باباؤں کی توتی بولتی، یہ بے نمازی بابا مسجدوں کو برباد کر کے صرف اکھاڑا کو آباد کر دیتے، اور جاہلوں کو تو جاہلوں سے پیار ہوتا ہی ہے، جو پکا دنیا دار ہے اس کو دنیا داروں سے پیار ہوتا ہی ہے۔ ان ڈھونگی باباؤں کی حالت بڑھ جاتی، لیکن بر وقت اعلی حضرت نے ایک طرف گستاخان رسول کا چہرہ بے نقاب کیا، اور دوسری طرف ان ڈھونگی باباؤں جو شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے، جو مسجدوں کو ویران کرنے پر تلے تھے، جو مولانا مولوی کے خلاف ایک ایسی تحریک چھیڑے تھے کہ شریعت مٹ گئی ہوتی، یہ بخاری اور مسلم کا نام تک دنیا بھول جاتی، لیکن احسان اعلی حضرت کا ان جاہل ڈھونگی اور 10 انگلی میں 10 انگلی پہننے والے عورتوں کی طرف بال رکھنے والے ان ڈھونگیوں کی کمر توڑ دی اعلی حضرت نے۔ مسجد آج اگر آباد ہے، مدرسہ آباد ہے، جلسے دستار بندی آباد ہے، یہ احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، جنہوں نے ایک طرف گستاخان رسول کی خبر دی اور دوسری طرف جاہل صوف ڈھونگیوں کی خبر لی۔ اعلی حضرت شریعت کے اس خادم کا نام ہے جن کی تحریریں قیامت تک ہمیں روشنی دیتی رہیں گی، اسی لیے جو حقیقت سے جو قریب ہوگا وہ کبھی سرکار اعلی حضرت کے نام سے چھڑے گا نہیں۔ اعلی حضرت سے بغض وہی رکھے گا جن کے دل میں بیماری ہوگی، ممکن ہو کہ جن کا خاتمہ خراب ہونے والا ہو، چونکہ اعلی حضرت اپنے باپ داداؤں کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، چاہے جب بھی اعلی حضرت کا قلم اٹھا ہے صرف مصطفیٰ کے عشق کی بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال کے بعد اعلی حضرت کے نام کے ساتھ جو نعرہ فٹ ہو گیا ہے، عشق محبت عشق محبت، صرف اس لیے کہ اعلی حضرت نے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیا ہے، اعلی حضرت نے حضور سے قریب ہونے کا پیغام دیا ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ غریب نواز کو مانے اعلی حضرت کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے بدیع الدین مدار کو مانے غوث اعظم کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے ایک آدمی امام شافعی کو مانے غوث اعظم کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے ایک آدمی امام حسین کو مانے صدیق اکبر کو نہ مانے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صدیق اکبر کو مانے امام علی مقام کو نہ مانے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک آدمی اعلی حضرت کو مانے غریب نواز کو نہ مانے، غوث اعظم کو نہ مانے، اہل بیت اطہار کو نہ مانے، اصحاب رسول کو نہ مانے۔ اس زمانے میں اس لیے اعلی حضرت سنیت کی علامت کا نام ہے کہ رضا کا نام لیا وہ غوث و خواجہ کا بھی دیوانہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی وفادار ہے، وہ خدا والا بھی ہے، مصطفیٰ والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک حق سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو صحیح معنی میں عالم دین کی قدر کرنے اور علم اور سرکار کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی روحانیت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چلتے چلتے ایک بات میرے دماغ میں آئی تھی جس کو مجھ کو ٹچ کرنا تھا، بس میں ذرا 2-3 باتیں میں آپ تک سنا دوں۔ اس مدرسے کا جو احسان پوری دنیا پہ ہے، میرے بچے اسکول کالج میں پڑھنے والے صرف یہی کہتے ہیں کہ واٹ اسلام گیو ٹو دی ورلڈ، اسلام نے دنیا کو دیا کیا ہے، اس مدرسے کی خدمتیں کیا ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہمارا بچہ تو کہتا ہے کہ یہاں قرآن خوانی کرنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر جان ڈیون پورٹ نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا اسلامی تاریخ پر اور مدرسے کے اتہاس پہ، وہ کہتا ہے کہ اٹ مسٹ بی اونڈ دیٹ all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy۔ ذرا غور سے سنیے اس کرسچن اسکالر نے کیا کہا اس جملے میں۔ وہ کرسچن دانشور کہتا ہے یہ تمام سائنٹیفک وکاس جو دنیا میں سائنسی ترقی ہوئی ہے، یعنی ہوائی جہاز کا پیدا ہو جانا، مائکروفون کا آ جانا، موبائل کا آنا، یہ ساری ترقیاں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی کی وجہ سے 10ویں صدی کے بعد یورپ میں ہوئی ہے۔ اور آگے چل کے وہ کہتا ہے یہ تمام ترقیاں علم فلکیات اور نجوم کی وجہ سے تو ہوئی ہے، لیکن یہ سارے علوم لیے کہاں سے گئے ہیں؟ مولانا بولتا تو لوگ کہتے مدرسے کی عزت پہا چڑھا کے بول رہا ہے، پیر صاحب بولتے تو لوگ کہتے پیر صاحب مدرسے سے پڑھے ہیں اس لیے مدرسے کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن
لیکن وہ جو کیمبرج اور آکسفورڈ کا پڑھا ہے, وہ جو یورپ کی پیداوار ہے, وہ جو کرسچن ہے مذہباً اور تعلیماً اپنے ملک کا سب سے بڑا اسکالر ہے, جن کی کتاب ہندوستان کی یونیورسٹی میں چلتی ہے, وہ دانشور کہتا ہے یہ سارے علوم جنہوں نے سائنس کی وکاس اور ترقی میں جو بنیاد کا کام کیا ہے, ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی, میتھمیٹکس, ایسٹرولوجی, وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں, اور عربی مدارس کے علماء یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہے کہ انہوں نے ہی پوری دنیا کو ان سارے جدید علوم سے روشناس کرایا ہے. اب اس جان ڈیونپورٹ کے اس قول کی روشنی میں اسی مدرسے نے دنیا کو ایسٹرولوجی دیا ہے, اسی مدرسے نے دنیا کو فزکس دیا ہے, اسی مدرسے نے دنیا کو کیمسٹری دیا ہے, اسی مدرسے نے دنیا کو ایسٹرولوجی دیا ہے. اب اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے تو سنیے, میں قرآن کریم کی 2-3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ غور کیجئے گا تنہائی میں کہ جان ڈیونپورٹ نے کیسے کہہ دیا اس مدرسے نے دنیا کو سارے علوم دیے ہیں. ذرا غور سے سنیے, اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا مقام ہے, ہم تم کو پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں سے وہ چیز جو چیز گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتی ہے, یعنی لید اور خون کے بیچ سے جو چیز نکلتی ہے ہم وہ چیز تم کو پلاتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, نہ نماز کا بیان, نہ روزے کا بیان, نہ حج و زکات کا بیان, نہ نکاح و خلا کا بیان, نہ آپ کو سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا بیان, نہ جاگنے کا, نہ ویاپار کرنے کا, نہ کھیتی باڑی کرنے کا بیان. مگر اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا؟ آج دور جدید میں سائنس کہتی ہے یہ جو دودھ نکلتا ہے گائے اور بھینس اور بکری کے پیٹ سے, یہ دودھ صاف شفاف وائٹ جس میں نہ خون کی آمیزش اور ملاوٹ ہے, نہ اس میں گوبر کی کوئی ملاوٹ ہے, نہ اس میں کوئی بدبو ہے. تو سائنسداں کہتے ہیں ہم نے جو ریسرچ کیا جانوروں کے پیٹ میں پورے کھنگال کے اس کو الٹ پلٹ کر کے مشین لگا کے جو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پایا ہے کہ یہ دودھ وہاں سے نکلتا ہے جس جگہ سے خون پیدا ہوتا ہے, جس جگہ سے گوبر اور پیشاب پیدا ہوتے ہیں, لید اور پیشاب اور خون کی جگہ سے یہ دودھ نکلتا ہے. مگر سائنسداں چونک جاتے ہیں آخر اس میں خون کی آمیزش کیوں نہیں ہے, آخر اس میں لید کی مہک کیوں نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اس کے لیے ہزاروں چیپٹر بیان کیے جا سکتے, لکھے جا سکتے ہیں. لیکن جو قابل غور بات ہے یہ ہے کہ سائنس کی ترقی آج ہوئی ہے. سائنسدانوں نے آج کہا کہ دودھ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے. یہ قرآن اس دنیا میں 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. اس قرآن میں کیسی بات کہہ دی گئی؟ اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یعنی تمہارے لیے جانوروں میں مقامی عبرت ہے. جانور کو دیکھ اور اللہ کی معرفت حاصل کر, اس دودھ کو دیکھ اور اپنے پیدا کرنے والے خالق کا پتہ لگا, اس دودھ پر غور کر اور اللہ کی عبادت کر. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے میں نے گوبر کے بیچ سے تم کو دودھ نکال کے دیا ہے, خون کے بیچ سے ہم نے تم کو دودھ نکال کے دیا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان, اللہ کی قدرتوں کو تو دے. سائنس آج کہتی ہے مگر قرآن 1400 سال پہلے اس فارمولے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے رکھ دیا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, سائنس آج کہتے ہیں تکلیف چمڑے میں ہوتی ہے, جلد میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, یہ تحقیق آج کی ہے, یہ ریسرچ آج کی ہے, یہ فلسفی آج کی ہے. مگر قرآن کریم جن کو بچوں نے پڑھ کے حافظ بنا ہے, اب اس کی ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں. ذرا غور سے سنیے اس میں کیا کہا گیا. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج و زکات ہے, نہ نکاح و خلا و طلاق ہے, نہ اس میں سونے بیٹھنے اور کپڑے پہننے کے آداب کا تذکرہ ہے. مگر ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے فالذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب. ذرا دیکھیے اسی قرآن کریم جس کو بچہ پڑھ کے ایمان لایا ہے, جس کو بچہ پڑھ کے حافظ قرآن بنا ہے, اس آیت کریم اللہ کیا فرماتا؟ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا. تقریر ختم کر دیں کیا؟ بولو, بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے بولو. آپ 10 منٹ کی تقریر سنو. تقریر سنو, تقریر کسے کہتے ہیں؟ اسد اقبال کی نعت بعد میں سن لینا, اور آج تقریر سنو, ابھی سلام تک تقریر ہوگی. ذرا غور سے سننا, اللہ کیا فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم. کیا اسد اقبال بھائی ابھی تقریر ہوگی نا؟ نعت سے بعد میں ہوگی.
चलो भाई तकरीर सुनो, अभी बाप ना सुनना, जरा गौर से सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जो बच्चे कहते हैं कुरान में सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात है, वो आंख खोल के तकरीर सुन ले और दोबारा इस तकरीर को टेप करने के बाद फिर सुन लेना। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे, और कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल आग में जल जाएगी हम उसकी जगह पे दूसरी खाल पैदा कर देंगे। अल्लाह कहता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, हम उसकी जगह दूसरी खाल पैदा करेंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। गौर तलब बात यह है कि साइंस की कहानी है 500 साल के भीतर की। 500 साल पहले न अमेरिका का पता ही नहीं था दुनिया में, कोलंबस ने 1495 में पता लगाया। धीरे धीरे अमेरिका में उरूज होता गया, इल्म की तरक्की से अमेरिका अपने आप को आरास्ता करता चला गया। नतीजे में 300 साल पहले से साइंटिफिक विकास और साइंसी तरक्की हुई है। अब जरा गौर से सुनिए, जब तरक्की हुई तब उन लोगों ने रिसर्च किया और तहकीक हुई, तब यह कहा गया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, वो कुरान जो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, अल्लाह कहता है जो हमारी आयतों को मानने से इनकार जिसने किया हम उनको जहन्नम की आग में जलाएंगे। जब आग में जलते जलते चमड़ा उसका गल जाएगा, उस चमड़े की जगह दूसरा चमड़ा पैदा करेंगे, दूसरी खाल पैदा करेंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे। यानी जो फार्मूला साइंस ने आज इजाद किया है कुरान करीम में 1400 साल पहले ही उसको दुनिया वालों को बता दिया गया है। इसका मतलब है कि स्कूल बाद में है, मदरसा पहले है, दूसरी किताबें बाद में है, कुरान पहले है। ये कुरान जन्नत का ही रास्ता दिखाने आया है, और ये कुरान दुनिया में तहकीक और तजस्सुस का रास्ता भी दिखाने आया है। कयामत तक जहां जहां भी हवाई जहाज का फॉर्मूला जाएगा, माइक्रोफोन का फॉर्मूला जाएगा, मोटर कार साइकिल का फॉर्मूला जाएगा, हम ट्रेन का फॉर्मूला जाएगा, एसी फ्रिज कूलर का फॉर्मूला जाएगा। इन तमाम फॉर्मूला के पीछे दिमाग की सोजिश, तहकीक और तजस्सुस, इंकशाफ और इक्तिशाफात और फोल्डिंग और मेडिटेशन का दखल है। और ये सारा प्रोग्राम कुरान करीम ने दुनिया वालों को बताया है। तहकीक का रास्ता, आसमान पे रिसर्च किए जाए, जमीन पे रिसर्च किए जाए, जानवरों में तहकीक किया जाए, आदमी अपनी पैदाइश पे गौर करे, चमड़े पे रिसर्च करे, मेल फीमेल पे रिसर्च करे। रिसर्च का रास्ता कुरान ने दिखलाया है साफ लफ्जों में। जहां तहकीक होगी और नया तजर्बा होगा वहां तहकीक करने वाला दूसरा होगा और मार्गदर्शक इस्लाम होगा, कुरान करीम होगा। इसलिए जो कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, जरा जान लीजिए इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कुरान पढ़ने वाला कोई मुहद्दिस अमेरिका में कलमा ना पढ़े, वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा ना पढ़े, वहां का कोई दानिश्वर कलमा ना पढ़े, हिंदुस्तान का कोई विद्वान कलमा नहीं पढ़े। इसलिए यह बात बिल्कुल खोखली है कि इस्लाम खतरे में आ गया। मुसलमान जब नमाज नहीं पढ़ेगा तब काफिर इसकी गर्दन को काटेगा, मस्जिदें वीरान होंगी तब अल्लाह बरकतें उठाएगा, जब खानकाहें वीरान होंगी तब अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाएगा, तब अल्लाह काफिरों को मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत करेगा। जिस तरह हिंदुस्तान के हरिजनों दलितों के मुल्क में अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, 1000 साल तक मुसलमान का कब्जा रहा। लेकिन जब मुसलमानों में बदअमली फैल गई, मुसलमानों ने सोने चांदी हीरे जवाहिरात जमीन और मकान, हाथी घोड़े और गाड़ी की खातिर अपने आप को आखिरी हद तक बेच दिया, यानी काफिरों की तरफ दुनिया जमा करने के पीछे पागल हो गए। अल्लाह ने इसे जलील करके हुकूमत छीन ली। तो अल्लाह बेअमल मुसलमान को जलील करता है, मगर इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहता है। लोग बहुत सारी बकवास लोगों ने किया था जब आजादी हिंदुस्तान के वक्त में 1947 में कई लाख मुसलमानों को काट दिया गया। लोग कहने लगे इस्लाम खतरे में आ गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में मुसलमान जब अपने सरों को छुपा के घर में रहते थे, जब मस्जिद शहीद कर दी गई, मुसलमान कहने लगे अब इस्लाम हिंदुस्तान से बोझा बिस्तर समेट के चला जाएगा। जब सद्दाम को सूली पे लटकाया गया, लोग कहने लगे अब इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम की तारीख का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, अब अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने कहा था इस्लाम खतरे में आ गया है, मुसलमानों के सब्र ने 1947 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को और मजबूत बना दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों को
اور ہندوستان میں اللہ نے اسٹرانگ بنا دیا. صدام کے سولی پہ لٹکنے کے بعد پوری دنیا میں ایسی بہار پیدا ہوئی. خود امریکہ کا دانشور کلمہ پڑھنے لگا, خود امریکہ کا محقق کلمہ پڑھنے لگا, خود یورپ کا ویگیانک کلمہ پڑھنے لگا. اور آج کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کوئی محقق کلمہ نہ پڑھتا ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے اسلام کی کشتی کبھی رکے گی نہیں, اسلام کا دروازہ کبھی بند ہوگا نہیں, اسلام کی گاڑی کبھی رکے گی نہیں. اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. سائنس وکاس کرتی جائے گی اور مسلمان اسلام پھیلانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا, if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. یورپ کا دانشور کہتا ہے آنے والے 100 سال کے بھیتر پورے یورپ مہادویپ میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. مسلمانوں کا جاہل بچہ کہتا ہے ہمارا فیوچر ڈارک ہے, مگر یورپ کا کرسچن مہا اسکالر کہتا ہے آنے والے 100 سال کے بھیتر 50 سال گزر گئے. اب وہ کہتا ہے آنے والے دنوں میں یورپ مہادویپ, یورپ ملک کا نام نہیں ہے, یورپ ایک بر اعظم کا نام ہے جس میں ہالینڈ بھی ہے, اٹلی بھی ہے, فرانس بھی ہے, بریٹین بھی ہے, جرمنی بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہے. یعنی 1 درجن سے زیادہ وکست ممالک جس یورپ میں ہے. وہاں کا دانشور کہتا ہے آنے والے 100 سال کے بھیتر پورے یورپ مہادویپ میں کوئی مذہب اگر حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. اب اس بات کا علم ہوا ہمیں قرآن کریم نے جو دنیا میں انقلاب, جو کرانتی, جو دنیا میں پریورتن لایا ہے, اس قرآن کریم کی تعلیم جس درسگاہ میں دی جاتی ہے یہ درسگاہ یونیورسٹی سے بہتر ہے, یہ درسگاہ کالج سے بہتر ہے. یہ درس حضرت کمیٹی چاہتی ہے کہ اسد اقبال پڑھیں گے, تقریر کی نعت ہوگی, تقریر آپ کی بعد میں ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ ذرا غور سے سنیے گا. میں نے یہ کہا کہ جس درسگاہ میں اس قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہو وہ درسگاہ یونیورسٹی سے بہتر, وہ درسگاہ کالج سے بہتر, چونکہ سب سے بہتر کتاب قرآن کریم, وہ قرآن کریم جس درسگاہ میں پڑھایا جائے اور جس درسگاہ میں اس کے علم کا پرچار و پرسار کیا جائے وہ درسگاہ یونیورسٹی سے بہتر ہے. جس دن میرے اسکول کالج کا بچہ روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر اسلامیات کو سیکھا اور جس دن مدرسے میں اسی طرح کا انگریزی اور سائنسی کلچر, سائنسی علم داخل ہوا مذہبی کلچر کے ساتھ, تو ہر عالم حافظ اپنی جگہ اسلام کا مبلغ اور قائل ہوگا. اور میرا بچہ جو ڈی ایم اور ایس پی بن کے دفتر میں جائے گا وہ ڈی ایم بعد میں رہے گا, اسلام کا مبلغ پہلے رہے گا. تو اسکول کالج میں پڑھنے والوں سے بھی دین کا کام ہوگا اور مدرسے میں پڑھنے والوں کے سے بھی دین کا کام ہوگا. پھر کوئی خطہ نہ رہ جائے گا دنیا میں. اور اسی کی طرف نشاندہی مصطفیٰ نے کی, لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر, کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اس لیے اسلام کے تعلق سے چوک چوراہے پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان اپنے تعلق سے بات کرے کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا. مذہب اسلام اور سرکار کی محبت جب دھیرے دھیرے دل میں مضبوط ہوتی جائے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں جیتے جی جنت کا مزہ لے رہے ہیں. یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں ہم دولت جمع کرنے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شفاعت اور جنت خریدنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو علماء کرام کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ایک بار زور سے بولو آمین. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے مذہب کی عزت و اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا خوب زور سے بولو نا بھائی, اسد اقبال کے نعت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ بولیں گے آپ, بولو سبحان اللہ. آج ذرا میں دعا کرتا ہوں اس کو آمین کہنا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے, یہاں کے تمام بچوں کے سینے میں اللہ قرآن پاک کو اخیر سانس تک کے لیے محفوظ فرما دے. ان بچوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی اللہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے عالم دین کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نعت سننے سے زیادہ قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.